بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مصلیوں سے فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بتاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تعبیر وغیرہ بتاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ نوجوان تھے اس زمانے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تعبیر پوچھوں۔ چنانچہ انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اس کی تعبیر میں کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر تہجد پڑھتا رہے تو۔ بس صرف اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزارا کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی آئے اور آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھ چلو اور لے گئے۔ یہ وہی حدیث ہے لیکن اس کے راوی جو دوسرے ہیں اس روایت میں کچھ ذرا سے الفاظ کا فرق ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پھر دوبارہ ذکر کیا ہے۔ وفی روایت لہو، اور ایک روایت میں ان سے روایت ہے کہ رایت اللیلۃ رجلین، رات کو میں نے دیکھا دو آدمی کو، فاخرجانی الی ارض مقدسہ، اور انہوں نے مجھے نکالا، لے گئے وہ مجھے ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف۔ پھر انہوں نے ذکر کی پوری تفصیل۔ وقال فانطلقنا الى نقب مثل تنور، پھر ایک تنور کی جگہ کے جیسے جگہ تھی وہاں لے گئے، اس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا اور اس کا نیچے کا حصہ بہت وسیع تھا، اور اس کے نیچے بہت زوروں سے آگ جل رہی تھی، اور جب اس کے آگ کے لپٹیں اور شعلہ جب اٹھتے تھے یہاں تک کہ قریب تھے کہ وہ اندر کے جو آدمی ہے وہ اس میں سے نکل جائیں، لیکن جب وہ آگ کا شعلہ دھیما پڑتا تھا تو پھر وہ سارے کے سارے اندر لوٹ جایا کرتے تھے، اور اس میں فیہا رجال و نساء عورات، اس میں بہت سارے مرد تھے جو ننگے تھے اور بہت ساری عورتیں تھیں وہ ننگی تھی۔ وفیہا حتی اتینا علی نہر من دم، اور پھر اسی میں ہم آئے ایک نہر کے پاس جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ ولم یشک فیہ رجل قائم علی وسط النہر، نہر کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا آدمی کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر جو دوسرا آدمی کھڑا تھا بین یدیہ حجارۃ، اس کے سامنے بہت سارے پتھر تھے، اور وہ نہر میں جو آدمی تھا وَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، وہ نہر میں جو آدمی تھا وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ، جب وہ ارادہ کرتا تھا نکلنے کا، رَمَى الرَّجُلُ بِحَجْرٍ فِيهِ، تو جو آدمی کنارے پر تھا جس کے پاس بہت سارے پتھر تھے وہ ایک پتھر لے کر سیدھا اس کے منہ پر مارتا تھا، اور وہ اتنے زور سے اس کو لگتا تھا کہ پھر وہ آدمی نہر کے اندر میں گر جایا کرتا تھا۔ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، جہاں تھا وہاں اس کو پہنچا دیتا تھا۔ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ جَعَلَ يَرْمِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا قَالَ، اور جب وہ آدمی نکلنے کا ارادہ کرتا ہر وقت اسی طریقے سے جیسا بھی اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے پتھر کو مارا، اتنے زور سے مارا کہ اس پتھر سے وہ جہاں تھا وہاں پہنچ گیا۔ وَفِيهَا فَصَعِدَ بِي الشَّجَرَةَ، پھر وہ دونوں کے دونوں آدمی مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے، فَأَدْخَلَانِي دَارًا، اور ان دونوں نے اس درخت کے اوپر ایک گھر تھا اس گھر میں ہم کو داخل کیا۔ لم أر قط أحسن منها،
اتنا بہترین اور اتنا عمدہ گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا بہترین گھر تھا اس درخت میں۔ فیہا رجال شیوخ و شباب، اس میں بہت سارے آدمی تھے، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی۔ وفیہا الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب، میں نے اس میں دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کو یہاں پر منہ کے پاس سے کاٹا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، پس وہ کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ یحدث بالکذبۃ، وہ جھوٹ بولتا تھا اور وہ جھوٹ ایسی بات کرتا تھا کہ اس کی بات پھیل جایا کرتی تھی آفاق میں، دنیا میں۔ فیصنع بہ ما رأیت الی یوم القیامہ، اور ان کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی کیا جاتا رہے گا۔ وفیہ الذی رأیت، اس میں جو میں نے دیکھا کہ اس کے سر کو پھاڑا جاتا تھا، چیرا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، ٹکڑے کیا جاتا تھا۔ راسہ فرجل علمہ اللہ القرآن، یہ وہ آدمی تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، قرآن پاک کا حفظ تھا اس کا، لیکن وہ قرآن پاک کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ فنام عنہ باللیل، رات کو وہ سو جایا کرتا تھا اور قرآن پاک تہجد وغیرہ میں نہیں پڑھتا تھا۔ ولم یعمل فیہ بالنہار، اور دین میں اس قرآن پاک کے احکامات پر عمل بھی نہیں کرتا تھا۔ فیفعل بہ الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ بھی قیامت تک یہی معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ والدار الاولی التی دخلت دار عامۃ المؤمنین، درخت میں ایک جو گھر تھا بڑا شاندار تھا، کہتے ہیں وہ گھر جو تھا وہ مکان تھا عام مومنین کا تھا۔ وامت دارو فدار الشہداء، دوسرا ایک گھر جو تھا وہ شہداء کا گھر تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ہے فرشتوں نے بتایا وانا جبریل و ھذا میکائیل، یہ جبریل ہے اور یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اور پھر مجھے کہا ورفع راسک، اپنے سر کو ذرا اٹھائیے دیکھیے۔ فرفع، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا۔ فاذا فوقی مثل السحاب، تو میرے سر کے اوپر میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا سا ہے، بادل سا ایک ٹکڑا سا دکھائی دیا مجھے۔ قالا، ان دونوں نے کہا ھذا منزلک، یہ تمہارا گھر ہے، بادل کا جو ٹکڑا تھا اس میں۔ قلت، میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، چھوڑیے میں اپنا گھر بھی دیکھ لوں، اندر جا کر دیکھوں کہ میرا گھر کیسا ہے۔ ادخل منزلی، قالا، ان دونوں نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستکملہ، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، ابھی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، اور جب تک آپ کی عمر پوری نہیں ہوگی آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فلو، پس جب استکملت، جب تم نے اس اپنی عمر کو پورا کر لیا، اتیت منزلک، آپ اسی جگہ پر آئیں گے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ اس طریقے سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی دکھلایا، جہنم کو بھی دکھلایا، اور جو جہنمیوں کو سزا دی جا رہی تھی وہ بھی دکھلائی۔ ان حادثوں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کر رکھا ہے اور جہنم کو بھی پیدا کر رکھا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اور عبادت کرو، یہ نیک کام کرو گے تو یہ نیکی کا بدلہ ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ یہ سب کے سب بالکل صحیح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ چکے ہیں، اور دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اور جو معرفت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگ اور دوستوں، پہلا ہی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی اہم کتاب جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس عطا فرمانے کے ساتھ دوسرا احسان یہ بھی کیا ہے کہ دوسری زبان، دوسرے الفاظ، معنی بھی معلوم نہیں، ترجمہ بھی معلوم نہیں، اور چھوٹی بھی کتاب نہیں، بڑی کتاب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے سینوں میں اتار دیتے ہیں اور پوری کتاب کو ہم حفظ کر لیتے ہیں۔ آج صرف مسلمان ہی ہے جو اپنی مذہبی کتاب کو حافظ ہیں، مذہبی کتاب کو وہ حفظ کرتے ہیں۔ دوسرے کسی مذہب میں تم دیکھو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی اہم اور ایسی اونچی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہم بچے تھے اس وقت کی بات ہے کہ فجر کی نماز کے لیے گھر والے زبردستی بھیج دیا کرتے تھے، آتے تھے مسجد میں، مسجد کے بعد جب گھر جاتے تھے تو ہر گھر میں سے قرآن پاک کی آواز آیا کرتی تھی، گھر میں قرآن سنایا جاتا تھا، قرآن پڑھنے والے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم وہاں دیکھیں تو وہاں پر بھی نہیں، اور یہاں دیکھیں تو یہاں پر بھی نہیں، ہم نے قرآن پاک کو بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ یہاں جو بتایا گیا، اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی بے رخی سے، بے تدبیر سے بچائے، ورنہ کہیں ایسی سزا ہم کو بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کوئی اور تھا اور ہم کو نہیں ہو سکتا، اگر خدا نہ خواستہ ہم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی اچھی خاصی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، اور یہ عمل باقی رہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں میں پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔